دوستو پچھلی ویڈیو میں یعنی 21ویں پارٹ میں آپ سب لوگوں نے جنگ خندق اور 5 ہجری میں ہونے والے اہم واقعات سن لیے۔ اب آگے یہ 22واں پارٹ ہے اور 6 ہجری ہے، یعنی ہجرت کا 6واں سال ہے۔ غور سے سنیں دوستو، اس سال سب سے اہم اور شاندار واقعہ بیت الرضوان اور صلح حدیبیہ ہے۔ اسلام کے اتہاس میں اس واقعے کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ اسلام کی آگے کی ترقی اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ دیکھنے میں یہ ایک کمزور سمجھوتا لگتی تھی، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین کا لقب عطا فرمایا، یعنی بڑی جیت کا لقب عطا فرمایا ہے۔ ذوالقعدہ سن 6 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ شاید مکہ کے کافر ہمیں عمرہ ادا کرنے سے روکیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی قبیلہ خزاع کے ایک شخص کو مکہ بھیج دیا تھا تاکہ وہ مکہ کے کافروں کے ارادوں کی خبر لائے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قافلہ اسفان نام کی جگہ کے قریب پہنچا تو وہ شخص یہ خبر لے کر آیا کہ مکہ کے کافروں نے سبھی عرب کے کافر قبیلوں کو جمع کر لیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ مسلمانوں کو ہرگز مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ چنانچہ مکہ کے کافروں نے اپنے سبھی ساتھی قبیلوں کو جمع کر کے ایک بڑی فوج بنا لی ہے اور وہ مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے مکہ سے باہر نکل کر بدلہ نام کی جگہ پر ٹھہر گئے۔ چنانچہ مکہ کے کافروں نے اپنے سبھی ساتھی قبیلوں کو جمع کر کے ایک بڑی فوج بنا لی اور وہ مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے مکہ سے باہر نکل کر بدلہ نام کی جگہ پر ٹھہر گئے، اور خالد بن ولید اور ابو جہل کے بیٹے اکرمہ دونوں 200 چنے ہوئے سپاہیوں کے ساتھ غمین نامی جگہ تک پہنچ گئے۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راستے میں خالد بن ولید کے سواروں کی گردن نظر آئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاہراہ سے ہٹ کر سفر شروع کر دیا اور عام راستے سے کٹ کر آگے بڑھے اور حدیبیہ نامی جگہ میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا، یعنی ٹھہرے۔ یہاں پانی کی بے حد کمی تھی، ایک ہی کنواں تھا جو کچھ گھنٹوں میں ہی سوکھ گیا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پیاس سے بےتاب ہونے لگے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بڑے پیالے میں اپنا دست مبارک ڈال دیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوکھے ہوئے کنویں میں اپنا وضو کا بچا ہوا پانی اور ایک تیر ڈالا تو کنویں میں اتنا پانی نکلنے لگا کہ پورا لشکر اور سبھی جانور کئی دنوں تک اس کنویں سے پانی پیتے رہے۔ حدیبیہ نام کی جگہ پر پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکہ کے کافروں کی ایک بڑی فوج جنگ کے لیے تیار ہے۔ دوسری طرف آپ کے ساتھ سارے لوگ احرام باندھے ہوئے تھے جس سے وہ لڑائی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ مکہ کے کافروں سے صلح کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے کسی کو مکہ بھیجا جائے۔ چنانچہ اس کام کے لیے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مکہ کے کافر میرے بہت ہی سخت دشمن ہیں اور مکہ میں میرے قبیلے کا کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو مجھے ان کافروں سے بچا سکے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ بھیجا۔ انہوں نے مکہ پہنچ کر مکہ کے کافروں کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے صلح کا پیغام دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دولت اور اپنے قبیلے والوں کی مدد کی وجہ سے مکہ کے کافروں کی نظروں میں بہت عزت والے تھے، اس لیے مکہ کے کافر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، بلکہ ان سے یہ کہا کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ کعبہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کر کے اپنا عمرہ ادا کر لیں، مگر ہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی ہرگز کعبہ کے قریب نہ آنے دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں بغیر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساتھ لیے کبھی ہرگز اکیلے اپنا عمرہ ادا نہیں کر سکتا۔ اس پر بات بڑھ گئی اور کفار نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ میں روک لیا،
مگر حدیبیہ کے میدان میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ کفار قریش نے ان کو شہید کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ تم سب لوگ میرے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کرو کہ آخری دم تک تم لوگ میرے وفادار اور جانثار رہو گے۔ سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بہت ہی جوش اور اتساہ کے ساتھ اپنی جان قربان کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کر لی۔ یہی وہ بیعت ہے جس کا نام اسلام کے اتہاس میں بیعت الرضوان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیعت اور اس درخت کا ذکر قرآن مجید کی سورہ فتح میں اس طرح فرمایا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، یقیناً جو لوگ اے رسول تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اسی سورہ فتح میں دوسری جگہ ان بیعت کرنے والوں کی فضیلت اور ان کے اجر و ثواب کا قرآن مجید میں اس طرح خطبہ پڑھا کہ جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے، پھر ان پر اطمینان اتار دیا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ لیکن بیت الرضوان ہو جانے کے بعد پتہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر غلط تھی۔ وہ مکہ میں عزت کے ساتھ صحیح سلامت تھے اور پھر بنا کسی پریشانی کے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آ گئے۔ دوستو، حدیبیہ میں سب سے پہلا شخص جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وہ بدیل بن ورقہ خزائی تھا۔ ان کا قبیلہ اگرچہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، مگر یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوست اور بہت ہی وفادار اور شبھ چنتک تھے۔ بدیل بن ورقہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر دی کہ مکہ کے کافروں نے بڑی تعداد میں فوج جمع کر لی ہے اور فوج کے ساتھ راشن کے لیے دودھ والی اونٹنیاں بھی ہیں۔ یہ لوگ آپ سے جنگ کریں گے اور آپ کو خانہ کعبہ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قریش کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں اور نہ ہم جنگ چاہتے ہیں، ہم یہاں صرف عمرہ ادا کرنے کے غرض سے آئے ہیں۔ لگاتار لڑائیوں سے قریش کو بہت کافی جانی و مالی نقصان پہنچ چکا ہے، لہٰذا ان کے لیے بھی اچھا ہوگا کہ وہ لڑائی نہ کریں بلکہ مجھ سے ایک طے وقت کے لیے صلح کا سمجھوتا کر لیں اور مجھ کو اہل عرب کے ہاتھ میں چھوڑ دیں۔ اگر قریش میری بات مان لیں تو بہتر ہوگا، اور اگر انہوں نے مجھ سے جنگ کی تو مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا کہ میری گردن میرے بدن سے الگ ہو جائے۔ بدیل بن ورقہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ پیغام لے کر مکہ کے کافروں کے پاس گیا اور کہا کہ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں، اگر تم لوگوں کی مرضی ہو تو میں ان کا پیغام تم لوگوں کو سناؤں۔ قریش کے کافروں کے کچھ شرارتی نوجوان جن کا جوش ان کی سمجھ پر حاوی تھا شور مچانے لگے کہ نہیں، ہرگز نہیں، ہمیں ان کا پیغام سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن قریش کے کافروں کے سنجیدہ اور سمجھدار لوگوں نے پیغام سنانے کی اجازت دے دی اور بدیل بن ورقہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت صلح کو ان لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ سن کر قبیلہ قریش کا ایک بہت ہی معمر اور معجز سردار عروہ بن مسعود ثقفی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اے قریش، کیا میں تمہارا باپ نہیں؟ سب نے کہا کہ کیوں نہیں؟ پھر اس نے کہا کہ کیا تم لوگ میرے بچے نہیں؟ سب نے کہا کہ کیوں نہیں؟ پھر اس نے کہا کیا تم لوگوں کو میرے بارے میں کوئی غلط فہمی یا شک تو نہیں؟ سب نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود نے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت ہی سمجھداری اور بھلائی کی بات پیش کر دی، لہٰذا تم لوگ مجھے اجازت دو کہ میں ان سے مل کر معاملات طے کروں۔ سب نے اجازت دے دی کہ بہت اچھا، آپ جائیے۔ عروہ بن مسعود وہاں سے چل کر حدیبیہ کے میدان میں پہنچا اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ بدیل بن ورقہ کی زبانی آپ کا پیغام ہمیں ملا۔ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے لڑ کر قریش کو برباد کر کے دنیا سے نیست و نابود کر دیا تو مجھے بتائیے کہ کیا آپ سے پہلے کبھی کسی عرب نے اپنی ہی قوم کو برباد کیا ہے؟ اور اگر لڑائی میں قریش کا پلہ بھاری پڑا تو آپ کے ساتھ جو یہ لشکر ہیں، میں ان میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب آپ کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ عروہ بن مسعود کی یہ بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے صبر نہیں ہو سکا۔ انہوں نے تڑپ کر کہا کہ اے عروہ، چپ ہو جا، اپنی دیوی لات کی شرمگاہ چوس۔ کیا ہم بھلا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ عروہ بن مسعود نے تعجب سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ابو بکر ہیں۔ عروہ بن مسعود نے کہا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اے ابو بکر، اگر تیرا ایک احسان مجھ پر نہ ہوتا جس کا بدلہ میں اب تک تجھ کو نہیں دے سکا ہوں تو میں تیری اس کڑوی بات کا جواب دیتا۔ عروہ بن مسعود اپنے کو سب سے بڑا آدمی سمجھتا تھا، اس لیے جب بھی وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی بات کہتا تو ہاتھ بڑھا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ریش مبارک پکڑ لیتا تھا اور بار بار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس داڑھی پر ہاتھ ڈالتا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ننگی تلوار لے کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے، وہ عروہ بن مسعود کی اس بدتمیزی اور حرکت کو برداشت نہ کر سکے۔ عروہ بن مسعود جب ریش مبارک کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو وہ تلوار کا قبضہ اس کے ہاتھ پر مار کر اس سے کہتے کہ ریش مبارک سے اپنا ہاتھ ہٹا لے۔ عروہ بن مسعود نے اپنا سر اٹھایا اور پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ تو عروہ بن مسعود نے ڈانٹ کر کہا کہ اے دھوکے باز، کیا میں تیری وعدہ توڑنے کی حرکت کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں؟ یہ بات حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تھی، جنہوں نے کچھ لوگوں کو مار دیا تھا، اور عروہ بن مسعود نے ان کی وجہ سے ہونے والا معاوضہ اپنی طرف سے دیا تھا۔ یہ اسی کی طرف اشارہ تھا۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو دیکھنے لگا اور پورے لشکر کا جائزہ لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ حدیبیہ کے میدان میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جو عجیب اور حیرت والی عقیدت اور محبت اس نے دیکھی، اس کا اس کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ اس لیے جب وہ قریش کے لشکر میں پہنچا تو اس نے اپنے دل کی باتیں ان شبدوں میں بیان کی: اے میری قوم، خدا کی قسم، جب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا کھنکھار تھوکتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی صحابی کی ہتھیلی میں پڑتا ہے، اور وہ بہت ہی عقیدت سے اس چیز کو اپنے چہرے اور شریر پر مل لیتا ہے، اور اگر وہ کسی بات کا ان لوگوں کو حکم دیتے ہیں تو سبھی لوگ ان کی بات ماننے کے لیے ترنت تیار ہو جاتے ہیں، اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے ساتھی وضو کا پانی اس طرح لوٹتے ہیں جیسے ان کے بیچ تلوار چل پڑے گی، اور جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو سارے ساتھی چپ ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھیوں کے دلوں میں ان کی اتنی زیادہ عزت اور عظمت ہے کہ کوئی بھی شخص ان کی طرف نظر بھر دیکھ نہیں سکتا۔ اے میری قوم، خدا کی قسم، میں نے بہت سے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں بھی جا چکا ہوں، مگر خدا کی قسم میں نے کسی بھی بادشاہ کے درباریوں کو اپنے بادشاہ کی اتنی عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھی ان کی کرتے ہیں۔ عروہ بن مسعود کی یہ باتیں سن کر قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص نے، جس کا نام حسیل تھا، کہا کہ تم لوگ مجھ کو اجازت دو کہ میں ان کے پاس جاؤں۔ قریش نے کہا کہ ضرور جائیے۔ چنانچہ یہ شخص جب بارگاہ رسالت کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ یہ فلاں شخص ہے، اور یہ اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں، لہٰذا تم لوگ قربانی کے جانوروں کو اس کے سامنے کھڑا کر دو اور سب لوگ لبیک پڑھنا شروع کر دو۔ اس شخص نے جب قربانی کے جانوروں کو دیکھا اور احرام کی حالت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو لبیک پڑھتے ہوئے سنا تو کہا کہ سبحان اللہ، بھلا ان لوگوں کو کس طرح مناسب ہے کہ بیت اللہ سے روک دیا جائے۔ وہ فوراً ہی پلٹ کر کفار قریش کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں کہ قربانی کے جانور ان لوگوں کے ساتھ ہیں اور سب احرام کی حالت میں ہیں، لہٰذا میں کبھی بھی یہ رائے نہیں دے سکتا کہ ان لوگوں کو خانہ کعبہ سے روک دیا جائے۔ اس کے بعد ایک شخص
قریش کے کافروں کے لشکر میں سے کھڑا ہو گیا، جس کا نام مرکز بن حفص تھا۔ اس نے کہا کہ مجھ کو تم لوگ وہاں جانے دو۔ قریش نے کہا تم بھی جاؤ۔ چنانچہ یہ چلا۔ جب یہ نزدیک پہنچا تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مرکز ہے، یہ بہت ہی بدتمیز آدمی ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک سہیل بن عمرو آ گیا۔ اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوشی کے طور پر یہ فرمایا کہ سہیل آ گیا ہے، لو اب تمہارا معاملہ سہل ہو گیا، یعنی آسان ہو گیا۔ چنانچہ سہیل نے آتے ہی کہا کہ آئیے ہم اور آپ اپنے اور آپ کے بیچ سمجھوتے کی ایک دستاویز لکھ لیں، ایک کاغذ لکھ لیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو منظور فرما لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دستاویز لکھنے کے لیے بلایا۔ سہیل بن عمرو اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیچ کافی دیر تک صلح کی شرطوں پر بات چیت ہوتی رہی۔ آخرکار کچھ شرطوں پر دونوں کا سمجھوتا ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے، آپ بسم کا اللہم لکھوائیے، جو ہمارا اور آپ کا پرانا دستور رہا ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سوا کوئی دوسرا لفظ نہیں لکھیں گے، مگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سہیل کی بات مان لی اور فرمایا کہ اچھا اے علی، بسم کا اللہم ہی لکھ دو۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ عبارت لکھوائی جس کا ترجمہ ہے، یعنی یہ وہ شرطیں ہیں جن پر قریش کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صلح کا فیصلہ کیا۔ سہیل پھر بھڑک گیا اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم، اگر ہم جان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو نہ ہم آپ کو بیت اللہ سے روکتے، نہ آپ کے ساتھ جنگ کرتے، لیکن آپ محمد بن عبداللہ لکھیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم، میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ تم لوگ میری رسالت کو جھٹلاتے ہو۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ کو مٹا دو اور اس جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کون مسلمان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرما بردار ہو سکتا ہے؟ لیکن محبت کے عالم میں کبھی کبھی ایسا مقام بھی آ جاتا ہے کہ سچے محب کو بھی اپنے محبوب کی فرما برداری سے محبت ہی کے جذبے میں انکار کرنا پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کے نام کو تو کبھی ہرگز نہیں مٹاؤں گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا مجھے دکھاؤ میرا نام کہاں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ پر انگلی رکھ دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا۔ بہرحال صلح کا دستاویز پورا ہو گیا۔ اس کاغذ میں یہ طے کیا گیا کہ دونوں پکشوں کے بیچ 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ صلح کی باقی شرطیں یہ تھیں: نمبر 1، مسلمان اس سال بغیر عمرہ ادا کیے واپس چلے جائیں۔ نمبر 2، آئندہ سال عمرہ کے لیے آئیں اور صرف 3 دن مکہ میں ٹھہر کر واپس چلے جائیں۔ نمبر 3، تلوار کے سوا کوئی دوسرا ہتھیار لے کر نہ آئیں، تلوار بھی نیام کے اندر رکھ کر تھیلے وغیرہ میں بند ہو۔ نمبر 4، مکہ میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، اور مسلمانوں میں سے اگر کوئی مکہ میں رہنا چاہے تو اس کو نہ روکیں۔ نمبر 5، کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مدینہ چلا جائے تو واپس کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ میں چلا جائے تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 6، عرب کے قبیلوں کو یہ آزادی ہوگی کہ وہ دونوں پکشوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں دوستی کا سمجھوتا کر سکتے ہیں۔ یہ شرطیں صاف طور پر مسلمانوں کے خلاف تھیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان پر بہت ناراضگی ہو رہی تھی، لیکن وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کچھ کہنے میں مجبور تھے۔ میرے دوستو، اس سے آگے کا واقعہ آپ اگلے پارٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے۔ فی الحال کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔